السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خوب سمیٹ رہی ہوں گے۔ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول یہ عشق تم نہ کرنا کی ایپیسوڈ نمبر 6 اور 7، جس کی رائٹر ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ ان سے لطف اندوز ہوں گے اور ہمیں اپنی قیمتی حرارت سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ تو آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ لائبہ کو وہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ مزید گزر گیا تھا۔ وہ اس وقت بچی کو گود میں اٹھائے اسے مسلسل چلا رہی تھی، جو آج حد سے زیادہ چڑچڑی ہو رہی تھی۔ لائبہ بیٹی، یہ حیا اتنا رو کیوں رہی ہے؟ وہ ابھی سو کر اٹھی تھی کہ حیا کی آواز سن کر باہر آئیں۔ شاذل 3 دن سے اسلام آباد کسی بزنس وزٹ پر گیا ہوا تھا۔ پتہ نہیں آنٹی، سوچ رہی ہوں اسے ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤں۔ وہ ذرا خود بھی پریشان ہوئی۔ ہاں چلو، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بھی پریشان ہوئی تھی کیونکہ اس کا رونا تکلیف دہ تھا۔ نہیں نہیں، آپ گھر ہی رہیں، باہر بہت گرمی ہے، آپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ اس نے فوری بیچ کا راستہ نکالا تھا۔ چلو، میں ڈرائیور سے بول دیتی ہوں۔ وہ ساتھ ہی قدم اٹھاتی باہر تک آئی تھی، جبکہ لائبہ دوپٹہ درست کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ مس آر یو اوکے؟ یہ اس کی نئی سیکرٹری تھی، جو ایک باپردہ لڑکی تھی۔ شدید گرمی میں بس میں سفر کرنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ جب سے آفس آئی تھی اسے مسلسل الٹیاں ہو رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ آفس لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ دوپٹے سے چھپا رکھا تھا۔ یس یس سر، وہ نکاہت زدہ آواز میں بولی تھی۔ یوسف کو اس کی حالت ناساز لگی تھی۔ میڈم، آئی تھنک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہسپتال چلنا چاہیے، اس نے فورس کیا۔ سر، آپ پلیز امینہ کو بلا دیں۔ یوسف نے خیال آنے پر باہر دیکھا، مگر امینہ وہاں موجود نہیں تھی، ماں سوائے 1-2 لڑکیوں کے، اور وہ کس قدر نک چڑھی تھی یوسف بخوبی جانتا تھا۔ مس نور، آپ پلیز میرے ساتھ ہسپتال چلیں، امینہ شاید آف پر ہے۔ اسے بھی اپنا سر گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے یوسف کے ساتھ گاڑی تک آئی تھی، جبکہ سٹاف ایک نظر دیکھنے کے بعد دبی دبی سے گوشیاں کرنے لگے تھے۔ مگر ڈاکٹر، یہ اتنا رو کیوں رہی ہے؟ لائبہ نے ذرا پریشانی سے پوچھا تھا۔ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، پیٹ درد کی وجہ سے بچے اکثر شدید روتے ہیں۔ آپ بچی کی فیڈر وغیرہ کا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ وہ اچھے سے صاف ہو۔ لائبہ ذرا پریشانی کے عالم میں باہر آئی تھی۔ یوسف، جو باہر ویٹنگ ایریا میں بیٹھا تھا، کہ اپنے سامنے یوں اچانک سے لائبہ کو دیکھ دنگ رہ گیا تھا، جبکہ اپنی دھن میں آتی لائبہ بھی بری طرح سے چونکی تھی اور ٹھہر سی گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور یہ حیا ہے نا، یہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ یوسف کو ایک لمحہ لگا تھا شاذل کی بیٹی کو پہچاننے میں، کیونکہ وہ کافی بار ملاقات کر چکا تھا۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ حد سے زیادہ سنجیدگی سے بے رخی سے بولی تھی۔ تم میرے سارے سوالوں کے جواب دینے کی پابند ہو، اس نے دانت کچکچائے۔ ہٹے میرے راستے سے، وہ غصے سے بولی تھی، ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ بیشتر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ وہ ساتھ ساتھ قدم اٹھاتا اسی کے پیچھے آیا تھا کہ اسے شاذل کے گھر کی گاڑی میں بیٹھتا دیکھ وہ مٹھیاں بھینچ گیا۔ اپنی اور شاذل کی تمام باتیں یاد کر اس کا خون کھول گیا تھا۔
وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے نکاح کا سوچ رہی تھی۔ بالآخر جب بات مردانہ انا پر آئی تو اس کی غیرت جوش مار رہ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا گڑیا کو؟ شہزل کچھ دیر قبل ہی گھر لوٹا تھا کہ اپنی ماں سے سب سن کر پریشان ہو گیا تھا کہ اب حیا اور لائبہ کو دیکھ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ کچھ خاص نہیں سر، بس ہلکا سا پیٹ درد تھا، وہ نرم گوئی سے بولی تھی۔ اوہ کیسا ہے میرا بچہ؟ بابا کی جان ناراض ہے؟ بابا اپنے بیٹے کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسی لیے بیمار ہو گیا میرا بیٹا۔ وہ اب اپنی بیٹی سے لاڈ کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ لائبہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ جبھی کسی کی مردانہ آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ سبھی چونکے تھے۔ وہ لوگ اس وقت لاؤنج میں ہی کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ آج آپ نے ہمارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ شہزل اسے دیکھ ذرا شرارت سے بولا، جبکہ اس تمام عرصے میں لائبہ کے لبوں پر قاتلانہ مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ بس مجھے ابھی علم ہوا کہ میری منکوہا میری بغیر اجازت تمہارے گھر رہائش پذیر ہے، بس انہیں ہی اپنے ساتھ لے جانے آیا تھا۔ شہزل نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وٹ؟ تمہاری منکوہا؟ تم نے نکاح کب کیا؟ اور تمہاری منکوہا میرے گھر میں کیا کرے گی؟ اس کا دھیان لائبہ کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ جلد اب تمہیں اکٹھا ولیمے کا کھانا کھلاؤں گا، اور میری منکوہا یہ ہے۔ اس کے اشارے پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ یہ مس لائبہ تمہاری منکوہا؟ یہ کیا مذاق ہے یار؟ اس نے تعجب کا اظہار کیا۔ مذاق کی کیا بات ہے؟ شی از مائی وائف۔ وہ بے حد مطمئن لہجے میں بولتا اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ گیا تھا، جبکہ لائبہ کی نگاہیں اسی کے چہرے پر مرکوز تھی، جو اب بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ سادہ سے شلوار سوٹ میں وہ کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ مس لائبہ، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اب وہ لائبہ کی جانب گھوما تھا۔ جی۔ یوسف کو حیرانی ہوئی، وہ اتنی جلدی کیسے مان سکتی تھی بھلا؟ اوہ، تو پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے اپنے پرپوز کرنے پر افسوس ہوا، کیونکہ یہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اور میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ کہاں غائب ہو گئی۔ خیر، باقی کی تفصیل تجھے بعد میں دوں گا، فی الحال اپنی بیٹی سنبھال، کیونکہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، شہزل چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکا، البتہ چہرہ بدھ سا گیا تھا۔ لائبہ بیٹی، آتی جاتی رہنا، مجھے تو ایک سہارا سا مل گیا تھا۔ اس بار خاموش بیٹھی ماروق بیگم نے بیچ میں مداخلت کی تھی، جبھی یوسف کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، مس ماہنور کو ان کے گھر سیفلی پہنچا دینا تم نے؟ مس ماہنور کو ان کے گھر سیفلی پہنچا دیا نا تم نے؟ اوکے۔ وہ آفس کے ڈرائیور کو ہدایت دے کر آیا تھا، جبکہ لائبہ کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ چلیں؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں اپنا بیگ لے آؤں؟ وہ اسے خشک نگاہوں سے دیکھتی اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ مام، ہم پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ وہ خفا ہوئی۔ کیونکہ تمہاری وہ بہن ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ شخص بار بار اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ وہ ضد ہوئی۔ او گاڈ! ٹھیک ہے، پھر میں پاکستان جا رہی ہوں تاکہ یوسف سے شادی سے انکار کی وجہ پوچھ سکوں، وہ غصے سے بولی۔ ابھی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے باز رکھنا چاہا۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ وہ غصے ہوئی۔ دیکھ رہی ہو اسفند یار اپنی بیٹی کو؟ اس بار انہوں نے طنز کیا۔ تم دونوں ماں بیٹی نے مجھے پاگل کر دیا ہے، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ وہ شدید ناگواری کے عالم میں گویا ہوتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے، جبکہ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ گاڑی خاموشی سے انجان راستوں پر گامزن تھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھی لائبہ بالکل خاموش تھی، گویا یوسف کی موجودگی اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتی ہو، مگر دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں جو اسے سانس نہیں لینے دے رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ایک نظر دیکھ یوسف نے پہل کی تھی۔ کیا؟
اس نے تمسخر اٹھاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی ہوں؟ جس لڑکی کی ذات کو تم جیسا بزدل اور بے غیرت شخص سوال کے نشان بنا کر چھوڑ جائے وہ کیسی ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ جانتا ہوں، مگر میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، تم مجھے نہیں ملی۔ اس وقت میں غصے میں تھا۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، لائبہ نے طنزیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ غصے میں تم کسی کی بھی زندگی برباد کر دو گے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے احساس ہے، مگر یہ سب تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میں صرف اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ مگر ہاں، مجھے احساس ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی غلطی مان رہا تھا۔ جس باپ کو تم تکلیف دینا چاہتے تھے نا، وہ میرا نکاح پر نکاح کرنا چاہ رہا تھا، وہ بھی اپنی ہی عمر کے آدمی سے، اور جب میں نکاح کے لیے نہیں مانی تو مجھے میری سوتیلی ماں نے ایک کوٹھے پر بھیج دیا۔ اور حقیقت بیان کرتے لائبہ کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھی۔ وہ رات نگاہوں میں گھوم گئی تھی جب سامنے بیٹھے شخص نے نشے کی حالت میں اس کی ہر پکار کو نظر انداز کر دیا تھا، اور یوسف کا سانس سینے میں اٹکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ تمہارا باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں ان کی پہلی بیوی کی اولاد ہوں، جس سے انہوں نے شادی صرف پیسے کے لیے ہی کی تھی۔ وہ میرے وجود سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں جتنی میری ماں سے کرتے تھے۔ تم میرے ذریعے انہیں اذیت دینا چاہتے تھے؟ وہ کب سے مسکرائی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھرنے کے مانند بہنے لگے تھے۔ یوسف کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ یعنی جو شخص اپنی سگی بیٹی کا نہیں، وہ کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے؟ یوسف کو شدید کرب نے آن گھیرا تھا۔ ہونٹ دانتوں تلے دبائے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا لفظ ترتیب دے رہا تھا۔ دل اذیت سے پھٹا جا رہا تھا کہ جبھی لائبہ کی آواز پر وہ چونکا۔ پوچھو گے نہیں کہ کوٹھے سے میں کہاں پہنچی؟ یوسف نے خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ چلو میں بتا دیتی ہوں۔ وہاں سے مجھے ایک امیر زادے کو بھیج دیا گیا، اور اس نے میرے ساتھ وہی کیا جو ایک شٹ اپ۔ چپ، بالکل چپ، خبردار تم نے کوئی بکواس کی تو۔ اس کے ادھورے لفظوں کا مفہوم سمجھتے ہی یوسف شدت سے چنگھاڑتا اسے باز رکھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ وہ سن نہیں سکا تھا اور وہ سہ کر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہوا؟ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ جو تم سے سنا نہیں جا رہا وہ میں سہ کر آ رہی ہوں، سمجھے؟ اس بار وہ شدت سے دھاڑی دی، جبکہ وہ ضبط کے باعث سرخ پڑتا چہرہ لیے گاڑی ہواؤں میں اڑا رہا تھا۔ سوری۔ وہ گاڑی مینشن کے عین سامنے روکتا یک لفظی معذرت کرتا گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑا وہ ذرا حیران ہوا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اپنی جگہ جمی بیٹھی تھی۔ محترمہ، میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں پوچھی ہے۔ اس بار یوسف کا دماغ گھوما تھا۔ مگر میں تمہیں اپنی رائے ہی دے رہی ہوں۔ اس نے دانت کچکچائے۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے، یہ بات نہیں بتائی آپ کو کسی نے؟ اس بار وہ تحمل مزاجی سے گویا ہوا تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے بعد نکاح نامہ جلا کر اس کے باپ کے گھر نہیں پھینکتا، یہ بات نہیں بتائی آپ کو کسی نے؟ اس کے الفاظ اسی انداز میں واپس لوٹائے گئے تھے۔ مقابل کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ رخصتی سے پہلے لڑکی باپ کے گھر ہی رہتی ہے، اس نے خود کا دفاع کیا۔ رخصتی بھی جبھی ممکن ہوتی ہے جب نکاح نامہ ہاتھ میں ہو۔ لائبہ نے نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب مان تو لی ہے اپنی غلطی، اب کیا کروں؟ وہ جھنجھلایا۔ اور کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے بعد ضمیر کے جھنجھوڑ نے بیداری پر مجبور کیا ہے صاحب بہادر کو؟ وہ طنزیہ پھنکاری تھی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ اگر مزید بے عزتی کرنی ہے تو ساری زندگی پڑی ہے، گھر کی چار دیواری کافی وسیع ہے، وہاں مطمئن انداز میں کر لیجیے گا۔
غلطی تھی تو لحاظ ملحوظ خاطر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر اس چھت کے نیچے رہنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلے پورے شہر کے سامنے باقاعدہ شادی کا اعلان کرو۔ جس نکاح کو چھپا کر میرے باپ کو اذیت دینا چاہتے تھے، اسی نکاح کو پوری دنیا کے سامنے ایکسیپٹ کرو۔ اور ہاں، یہ حقیقت کبھی نہ بھولنا کہ تمہاری بیوی تم سے نکاح کے بعد کوٹھی کے دیدار سے فیضیاب ہونے کے بعد ہی تمہیں میسر آئی تھی۔ حقیقت تھی کہ ابلتا ہوا پانی جو کسی نے یوسف کے چہرے پر تیزاب کی مانند بہا دیا تھا، اور وہ بری طرح سے بلبلا اٹھا تھا۔ جب اس حقیقت کی اذیت ناقابل برداشت ہوئی تو وہ اس سے بحث تر کرتا، خود اسے اپنے حصار میں اٹھاتا منشن کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ اس کے اقدام پر بری طرح سٹ پٹانے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ اتنی حیرت سے مت دیکھے، جب بقول آپ کے باپ کے گھر پھینک سکتا ہوں تو خود اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے گھر کی عزت بھی بنا سکتا ہوں۔ مان لیا جس بات میں ہو گئی غلطی، جب تک سزا دینا چاہیں بھگتنے کو تیار ہوں۔ وہ ہر طرح خود کو سمجھائے ہوئے تھا۔ ضمیر کی عدالت میں اس نے خود کو ہر طرح اس کا مجرم ہی پایا تھا۔ زبردستی نکاح افسانوی کہانیوں میں تو شاید بڑا رومانٹک لگتا ہو، مگر اصل زندگی میں ظلم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور کم از کم سو کالڈ غیرت کے نام پر باپ کے کیے کا بدلہ بیٹی سے لینے والا مرد ذات پر بددماغ دھبے جیسا ہے، کیونکہ غیرت مند مرد مردوں کے کیے کی سزا کمزور عورتوں کو نہیں دیتے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ میری نظر میں قابل احترام مرد نہیں رہتے۔ اس کے لہجے سے بے پناہ نفرت عیاں تھی۔ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے یوسف نے حیرت اور بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لڑکی پل میں اس کی اوقات 2 کوڑی کی کر گئی تھی، مگر یہ حقیقت تھی اس کا وہ گھناؤنا عمل بھی 2 کوڑی کا ہی تھا۔ کیا ہوا؟ میرا کہا برا لگ گیا کیا؟ اسے منجمد ہوتا دیکھ وہ استہزائیہ لب و لہجے میں پھنکاری، نہیں، ایک لفظی جواب دیتا وہ باقی کی سیڑھیاں چڑھتا، اسے یوں ہی سار میں اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ فریش ہو جائے، پھر میں ملازمین سے آپ کا تعارف کروا دوں گا۔ وہ حتی الامکان خود کو نارمل رکھنے میں کوشاں تھا، جو ایک انتہائی مشکل امر تھا۔ مجھے کسی سے کوئی تعارف نہیں چاہیے فی الحال۔ ہاں، کل تک مجھے اپنی ضرورت کی ہر چیز اس روم میں چاہیے۔ اس کا انداز آرڈر دینے والا تھا، کسی کی آدھی بات نہ سننے والا۔ وہ بگڑا مزاج اس وقت خاموشی سے سب سن اور کر رہا تھا۔ شرمندگی تھی یا احساس ندامت، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اور کچھ ولیمہ اسے یاد دہانی ضروری سمجھی تھی۔ دادابو پاکستان آ جائیں تو پھر۔ وہ فی الحال سر ہلا گئی۔ واش روم کس طرف ہے؟ اس نے آئیبرو اٹھائے۔ اس طرف، وہ کہہ کر مڑنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ آفس۔ وہ الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تو کیا میں گھر میں اکیلی رہوں گی؟ انتہائی احمقانہ سوال تھا۔ اسے کے بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی ہر بات مان رہا ہے۔ چلے، آج کہیں نہیں جاتا، مگر کل سے تو اکیلا ہی رہنا ہوگا، اور میرے خیال سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ لائبہ کو تجسس ہوا۔ اس کی شخصیت بہت عجیب تھی، نکاح والے روز کے یوسف سے یکسر مختلف۔ پوچھے، تمہارا نام کیا ہے؟ یوسف جو خود کو مسرور ظاہر کرتا ادھر ادھر ٹہلتا، کچھ نہ کچھ ہلا جلا رہا تھا، یکدم ٹھہرا۔ اس کی بیوی کو اس کا نام تک معلوم نہیں تھا۔ نکاح نامہ جلا کر اسے واقعی زیادتی کی تھی۔ یوسف جہانگیر۔ اس بار وہ ٹھہرا تھا، اور پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ خاصے مطمئن لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میرے باپ سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ لائبہ نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یوسف کی نگاہوں میں اس رات والی نشے میں دھت لائبہ گھوم گئی تھی۔ کیا وہ ابھی بھی شراب وغیرہ پیتی تھی؟ اس سوچ نے ہی اس کے خون کی روانی بڑھا دی تھی۔ اس سے اب آپ محترمہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے والد محترم سے میری جو بھی دشمنی ہے وہ اب میں تسلی سے روبرو بیٹھ کر ہی ختم کروں گا۔ لائبہ خاموشی سے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ اس رات اس امیر زادے کے کمرے میں میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ پھر گھوم کر اسی موضوع پر آ گئی تھی جسے وہ دامن بچا رہا تھا۔ دماغ کی سرحدوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ کیا آپ خاموش رہ سکتی ہیں؟
ہاتھوں کی مٹھیاں بیچ رکھی تھی. اس کے باڈی بلڈر جسامت کے باوجود ہاتھوں کی نیلی اور ہری رگیں واضح طور پر نظر آ رہی تھی. نہیں، کیونکہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارے یوں بے آسرا چھوڑنے کے بعد تمہاری طرح کے کسی بے غیرت انسان نے مجھے بے آبرو کر کے رون ڈالا تھا. اس بار وہ ایک دم شدت سے چنگھاڑتی دستے گریبان ہوئی تھی. یوسف آنکھیں میچ گیا تھا. اس رات اپنے حصار میں موجود لڑکی کی آہو سسکیاں دماغ میں گونگ گئی تھی. جو دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں ان کی اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں رہتی. یوسف جہانگیر. کوئی مانوس سی آواز سماعتوں میں گونجی تھی. کیا ہوا؟ صحیح نہیں جا رہی حقیقت؟ بلکہ ایک منٹ، جو شخص خود سینکڑوں لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنا چکا ہو، بھلا اس میں کیا غیرت ہوگی؟ وہ استحصائیہ پھنکارتی پیچھے دھکیل چکی تھی اور وہ لہرا کر 2 قدم دور ہوا تھا. جسم بے جان محسوس ہوا تھا. میں نے آج تک اپنے ہوش و حواس میں کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی. اوہ، وہ کب سے ہنسی تھی. اس کی ہنسی میں ٹوٹے کانٹ کی سی چبھن تھی، اور وہ چبھن یوسف کو اپنے دل تک میں کھپتی محسوس ہوئی تھی. میں جانتا ہوں کہ آپ صرف مجھے تکلیف سے دوچار کرنے کے لیے اس قدر تلخ لفظوں کا استعمال کر رہی ہیں، مگر یقین کریں یہ لفظ میری جان نکال رہے ہیں. پلیز خاموش ہو جائیں. یوسف کو لگا وہ یقیناً صرف اسے تکلیف دینا چاہ رہی ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ٹھہری تھی. میں لائبہ اونچا اونچا روتی مسحری کے کنارے ٹک کر بیٹھتی بآواز بلند رونے لگی تھی. یوسف کو اپنا سانس سینے میں گھٹتا محسوس ہوا تھا اور وہ تیزی سے روم سے باہر نکلتا منشن سے ہی نکلتا چلا گیا تھا. وہ مزید کچھ دیر اگر وہاں ٹھہر جاتا تو یقیناً اپنے حواس گنوا بیٹھتا. جاری ہے. جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا لائبہ یوسف کو حقیقت بتا پائے گی؟ یوسف کو واقعی گناہ کا احساس ہے یا صرف ضمیر کے ملامت کرنے پر وقتی رنج؟ پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو قسط اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن مل جائے. ملتے ہیں نئی